ہائی ویورز، ناول شہر چاراگاراں، رائٹر سعدیہ امل کاشف۔ قسط نمبر 3۔ وہ ہاکس بے کا ساحل تھا۔ وہ سبھی دوست وہاں موجود تھے۔ صبا اور عثمان ایک دوسرے کے ساتھ پر نازا تھے۔ زندگی کسی کا ساتھ پا کے کتنی خوبصورت سی ہو جاتی ہے۔ سانسیں کسی کے دل میں موجود ہونے کے احساس سے معطر سی لگنے لگتی ہیں۔ دل کسی کے ہونے کے احساس کی ماروائی کیفیت کے ساتھ فخر سے دھڑکتا ہے۔ وہ دونوں ساتھ تھے کہ نکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے، مسکراتے، پھر آنکھیں چرا لیتے، چھوٹی چھوٹی بے وجہ باتیں کرتے، ان باتوں کو انمول سمجھتے۔ محبت جو کائناتی وسعتوں سے بھی کہیں لامحدود وسعت ہے۔ محبت جو دلوں کو جگنوؤں کی سی روشنی تھماتی ہے۔ کچھ ایسی ہی محبت اندیکھا انجانا عکس اریبہ کی آنکھوں میں بھی جاگ اٹھا تھا۔ نٹ کھٹ سا احساس، کسی کے دل میں جگہ ہونے کا احساس گھر بنا چکا تھا۔ وہ سبت کی محبت میرے احساس سے سرشار ہوئی جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے کچھ کھا لیا جائے، باسط نے بیٹھے بیٹھے کہا تھا۔ یار مجھے تو لگ رہا ہے ہم لوگ پکنک پہ آئے ہی نہیں، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے خیال میں مگن ہے۔ کیا اریبہ، کیا صبا، کیا عثمان اور کیا سجل۔ عدنان نے کہہ کے سجل کے سنہری چہرے کی طرف دیکھا تھا، جو چمکتی دھوپ سے اور بھی سنہرا لگ رہا تھا۔ آنکھوں کی شفاف شیشے جیسی پتلیوں میں دو سمندر کی لہروں کا عکس تھا۔ چلو جلدی جلدی لنچ کر کے لہروں میں بھیگنے چلیں گے، فاخرہ نے کھلکھلا کے کہا اور پھر نیچے بچھی پلاسٹک کی ٹفن پہ ٹفن باکس کھولے گئی۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھر سے کھانے کا کافی کا انتظام کر کے آیا تھا، اور جسے گھر کی سہولت میسر نہ تھی وہ بازار سے کوئی نہ کوئی چیز لے کر آیا تھا۔ باسط کھانے کے دوران بھی اریبہ کی جانب شرارتی آنکھوں سے دیکھتا رہا تھا۔ اپنے بھائی اور ماں کی پسندیدہ پہ وہ بھی بہت خوش تھا۔ پہلے بھی موقع پا کے اسے چھیڑتا رہا تھا۔ سبت بھیا کہہ رہے تھے کہ اپنی بھابھی کا خیال رکھنا۔ تم نے کڑھائی بہت اچھی بنائی ہے اریبہ، سبت بھیا کے دل میں جگہ بنا لوگی۔ یہ سبت بھیا، وہ سبت بھیا۔ اور اریبہ کبھی غصے سے دیکھ کے، کبھی مسکرا کے سے روکتی کہ خدا را بھی کچھ مت کہو کسی کے سامنے، مگر باسط کہاں چپ رہنے والا تھا۔ کھانے کے بعد فوراً بول پڑا، دوستو کھانے کے بعد سویٹ ڈش سے پہلے ایک سویٹ سی نیوز سناتا ہوں تاکہ میٹھا کھانے کے جواز بن جائے۔ اس نے دو نو کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا۔ سارے ہموطن گوش ہو گئے تھے۔ اریبہ کے دل کی دھڑکنیں بے طرح دھڑ دھڑ کرنے لگ گئی تھیں۔ باسط شرارت سے مسکراتا اور اریبہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بتا دوں، اس کی آنکھوں پہ نقش تھے یہ لفظ، کہہ دو باسط۔ سجل سے انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کہنا یا بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ اریبہ کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا۔ اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ کی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی۔ چہرے کے پھول پہ تتلی کی طرح منڈلاتا اس کا سفید ہاتھ۔ ایسی فیلنگز سے وہ نا آشنا ہی تو تھی۔ بس دوستو، میں نے بہت کوشش کی کہ میں تم سب سے چھپاؤں، کسی کو نہ بتاؤں، اور جب وقت آئے تو بات آؤٹ کروں، مگر میرا یقین کرو کہ میں آپ سب کے ساتھ بہت وفادار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس اچھی بات میں آپ کو بھی شامل کر لیا جائے۔ باسط نے تہمت باندھی۔ بتا بھی دے یار، عدنان نے مسکرا کے کہا۔ تو دوستو، آپ سب کو سن کر اسی طرح خوشی ہوگی جس طرح مجھے خوشی ہوئی ہے، اور جب میں نے یہ خبر سنی تو وہ اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے بولنے لگا۔ سجل نے بوتل اٹھائی اور اسے مارنے کا اشارہ کیا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے ہاتھ آگے کیا اور مسکرایا۔ ڈیئر فرینڈز، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے سے بھائی سبت حسن کسی سے منسوب ہونے جا رہے ہیں، اور جو ان کی اچھی سی شریک حیات بننے کا رتبہ پائیں گی، وہ آج اسی وقت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس کے کہنے پر ہر کسی کی آنکھ ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ وہ تو کوئی اور نہ تھا سوائے ان سب دوستوں کے۔ اس نے سب کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں اریبہ کی طرف دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر دیا۔ اریبہ بھابھی،
اس کے کہنے پر ہر کسی کے چہرے پہ حیرت بھری مسکراہٹ رقصاں ہو گئی۔ صبا بھی مسکرا رہی تھی۔ عثمان نے سرگوشی کی، کیا واقعی؟ اور صبا نے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ سبھی نے تالیاں بجائیں۔ اریبہ سے پوچھا، وہ شرم سے دوہری ہو جا رہی تھی، اور پھر سبھی نے مل کر اس میٹھی خبر پہ سویٹ ڈش کھائی تھی۔ یہ لمحے کتنی اچھی نویز سنا کے گئے تھے۔ اندازہ کرو یار، اپنا وڈا شہر اے کراچی، سانو رہن واسطے کوئی ٹھکانہ نہیں لبدا۔ نیازی نے ٹھوکر ماری تھی پاؤں تلے آئے ہوئے ڈبے کو۔ مل جائے گا یار، جلدی کیا ہے، کوشش تو کر رہے ہیں نا ہم۔ دانیال نے چمکتی دھوپ والے آسمان کو دیکھ کر کہا۔ سورج کی تپش، آنکھوں میں چبھتی محسوس ہوئی تھی۔ کوشش؟ میرے یار، کوشش کا نام تو تم ہم ایسے لے رہے ہو جیسے کہ یہاں کوئی ساڈے چاچے مامے سفارش کریں گے۔ یار جب بک آنا نہیں اور چلے ہو کوشش کرے، مفت میں تو یہاں کوئی فقیر بھی اپنی جھونپڑی نہیں دے گا رہنے کے لیے۔ اتفاق سے، نیازی نے تمسخرانہ مسکراہٹ سے کہا تھا۔ اپنا تکیہ کلام اتفاق سے بھی استعمال کیا تھا۔ یار نیازی، ایک تو بھی نہ بات بات پہ دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اگر کراچی آ ہی گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام دھندا تو مل ہی جائے گا۔ میں کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لوں گا اور پھر اپنی اداکاری کے لیے کوشش کروں گا، اور تو بھی کوئی ٹیوشن پڑھا لینا اور پھر اپنے داخلے کا سوچنا۔ دانیال نے اسے دلاسا دیا۔ نکی اکھاں تے اینے وڈے خواب، نیازی نے مذاق اڑایا تھا۔ سڑک پہ چلتے چلتے وہ لوگ چھولے والے کی دکان پہ آ گئے تھے۔ 2 پلیٹ بنانا بھائی، دانیال نے چھولے والے کو مخاطب کیا۔ اے چھولے والا، تیرا ماما تے نہیں ہے نا کہ مفت میں 2 پلیٹ بنا دے گا؟ نیازی نے سرگوشی کی۔ ہیں پیسے میرے پاس، بھوکے تو نہیں مر سکتے نا۔ 3 دن سے مالٹے کھا کھا کے گزارا کر رہے ہیں۔ آج میں نے حاتم تائی کی قبر پہ لات مار کے چھولے کھانے کا سوچ لیا ہے۔ دانیال نے غصے اور تمسخر کے ملے جلے احساس تلے کہا۔ پنجاب چھوڑتے وقت تو بڑے خواب تھے تیرے، اداکار بنے گا، کروڑوں کمائے گا۔ اداکار تو ویکھ 5 روپے دے چھولے کھا رہا ہے۔ نیازی نے اس کا مذاق اڑایا۔ وہ چپ رہا۔ دونوں چھولے کھاتے رہے۔ پلیٹ خالی کر کے نیازی نے ریڑھی والے کو دی۔ تیرے ابا کا مرچوں کا کاروبار ہے کیا؟ اتفاق سے سارے میدے میں مرچیں چھڑکا دیں۔ نیازی نے ریڑھی والے لڑکے کو مخاطب کیا۔ وہ دانت نکال کے ہنسنے لگا۔ لا پانی دے۔ اتفاق سے نیازی نے کھٹاکھٹ پانی کے 2 گلاس پی لیے، گندے میلے پلاسٹک کے گلاس میں، اور تیسرا گلاس ڈال کے دانیال کو دیا۔ نہیں یار، یہ گلاس صاف نہیں، اس نے منع کیا۔ تیرے دادا تیرے لیے چاندی کے گلاس چھوڑ کے گئے تھے، انہی میں سے لے آنا کوئی۔ صاف نہیں گلاس۔ نیازی ہر بات پہ رشتہ داروں کے پیچھے پڑ جاتا تھا۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ دھوپ دونوں کو گرمی کا احساس دلا رہی تھی۔ تو دیکھ لینا نیازی، ایک نہ ایک دن میں اس سورج کی طرح اس شہر پہ راج کروں گا۔ جگہ جگہ میرے پوسٹر لگے ہوں گے، لوگ میری ایک جھلک دیکھ کے میری طرف دوڑیں گے اور آٹوگراف کا شور مچے گا۔ دانیال نے کہا۔ نیازی نے زور کا قہقہ لگایا۔ چل اڑ جا بھولیا پنچھیا، تیرے اپنے نہیں اس دیس میں۔ نیازی کے مذاق اڑاتے گانے کے پیچھے دانیال کے خواب تھے، انمول مگر بہت مشکل۔ سجل باجی، جب سے تندہ بازی آئی ہے، میلا کام تو تارا کام تھارا ہو داتا ہے، شیر علی نے خوشی سے کہا تھا، اور سجل سمیت وہاں بیٹھے سبھی لوگ مسکرا دیے تھے۔ صحیح کہہ رہا ہے یہ شیر علی، چندہ تو کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہے، سبزی منٹوں میں کاٹ لیتی ہے، ساتھ ساتھ برتن دھوتی جاتی ہے، گھر کی صفائی سب کے اٹھنے سے پہلے ہی کر لیتی ہے، بہت اچھی بچی ہے۔ رضیہ آنٹی نے شیر علی کی تائید کی۔ آنٹی، میری خواہش ہے کہ چندہ تھوڑا پڑھ لکھ جائے، اسے پڑھنے کا شوق بھی ہے، قرآن پڑھی ہوئی ہے، اگر آپ میری مدد کریں تو یہ اردو پڑھنا لکھنا بھی سیکھ جائے گی۔ سجل نے رضیہ آنٹی سے کہا۔ ارے تو اس میں کیا مشکل ہے، یہ شیر علی روز لیتا ہے نا اردو کا سبق مجھ سے، آج ہی سے چندہ کو بھی شروع کروا لوں گی، دیکھنا ذہین بچی ہے، منٹوں میں سیکھ جائے گی۔
رضیہ آنٹی نے خوشی سے کہا، اور سجل نے کچن میں برتن دھوتی چندہ کے چہرے پہ خوشی کی رمق صاف دیکھ لی تھی۔ اور پھر چندہ تو سجل کے دائیں بازو کی طرح بن گئی تھی۔ اس کے کپڑے دھو کے استری کر لینا، اس کے ساتھ بازار جانا، اس کا بستر لگا دینا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، وہ سائے کی طرح ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اور پھر وہ اس احسان کو کیسے بھولتی جو سجل نے اس پہ کیا تھا، اسے حویلی سے آزادی دلانے کا احسان۔ سجل نے اس کی شخصیت ہی تبدیل کر دی تھی۔ ہر وقت پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس رہنے والی چندہ اب نئے ڈیزائن اور طرز کے اچھے کپڑے پہننے لگ گئی تھی۔ تیل والی چٹیا کی بجائے شیمپو سے دھلے لمبے دراز بالوں نے اسے کتنا پیارا بنا دیا تھا۔ اور پھر اس کا سادہ معصوم سا روپ، وہ اچھی کیسے نہ لگتی۔ رات کو چندہ سجل کے بالوں میں تیل ڈال رہی تھی۔ ماہر ہاتھوں کی مالش سجل کو بہت سکون بخشا رہی تھی۔ تو میری آنتیں خراب کر دے گی، چندہ پرسکون ہوتی سجل نے کہا تھا۔ کہاں باجی، آپ کی تو میں ساری عمر بھی خدمت کروں تو کم ہے، آپ نے احسان ہی ایسا کیا ہے مجھ پر۔ چندہ نے دونوں ہاتھ سجل کے کندھے پہ رکھ دیے اور اداس لہجے میں کہا۔ ذہن میں صوبان شاہ کا وحشی پن آ گیا تھا۔ سجل نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں پہ رکھ دیے تھے۔ اچھی اچھی باتیں یاد رکھی جاتی ہیں چندہ، کڑوی یادیں دل کو ہمیشہ ٹھیس ہی پہنچاتی ہیں۔ مزاج آشنا رویہ تھا۔ باجی ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گی؟ چندہ نے کہا۔ کیوں برا مانوں گی پگلی، کہو۔ باجی آپ صوبان شاہ سے شادی مت کرنا، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ ان پڑھ سی چندہ کا لہجہ کتنا پیار بھرا تھا۔ سجل کے دل میں ایک ویرانی سی پھیل گئی تھی۔ دشت میں چلتے چلتے جیسے کسی توہر کے پودے پہ پاؤں آ جائے اور درد کی ایک ظالم سی ٹیس دل میں اٹھے۔ آپ بہت اچھی ہیں باجی، آپ کی شادی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، خدا کے لیے آپ اس شخص سے شادی نہ کیجیے گا۔ چندہ نے التجائی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ چپ تھی، بڑا بولنا نہ چاہتی تھی، نہ جانے قسمت نے اس کی تحریر کیسے لکھی ہو۔ تو گھبرا مت چندہ، بس دعا کیا کر، سجل نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ اس وقت چندہ کی فکر مند آنکھوں میں اسے اپنی ماں کی تصویر نظر آئی تھی۔ اوئے نیازی اٹھو، دن کے 11 بج رہے ہیں، اسے دانیال نے جھنجھوڑا تھا، وہ جو پارک میں لگے سیمنٹ کے بینچ پہ گھوڑے بیچ کے سو رہا تھا۔ اوپر سے اس کی اپنی میلی سی چادر تھی جس کا رنگ تو پتہ نہیں کیا تھا، مگر گرد کی تہہ نے اسے نیلے رنگ سے ملتی جلتی کوئی چیز بنا دیا تھا۔ یہی پارک کئی دنوں سے ان کے کام آ رہا تھا۔ اچھی پناہ گاہ تھی، چھت نہ سہی، درخت تو تھے، قالین نہ سہی، گھاس تو میسر تھی۔ یہاں پہ انہی کی طرح کئی بے گھر افراد تھے۔ اس پارک میں لوگ تفریح کی غرض سے نہیں آتے تھے، یہاں کی کوئی انتظامیہ بھی نہ تھی۔ کسی زمانے میں یہاں جمعہ بازار لگا کرتا تھا، لیکن گھر بنتے گئے، میدان چھوٹا ہوتا گیا، لہٰذا یہاں گھاس اگا دی گئی۔ 11 بج رہے ہیں، تو مجھے کون سا ڈیوٹی پہ جانا ہے جو اٹھا رہے ہو مجھے؟ نیازی نے خمار آلود لہجے میں کہا اور کروٹ بدل کے سو گیا۔ میلی بدبودار چادر کو دوبارہ اوڑھ لیا۔ درختوں کی ٹہنیوں سے چھن کے دن کی دھوپ آنکھوں میں چبھتی تھی۔ تجھے بتانے کے لیے 2 خبریں ہیں میرے پاس، اٹھ۔ دانیال سنگی بینچ پہ پہلے اس کے پاؤں کو دھکا دے کر جگہ بنا کے بیٹھ گیا۔ مجھے لیٹے خبراں سنن دا بہت مزہ آندا ہے، اردو کم پنجابی نیازی نے کہا۔ یہ اخبار لایا ہوں، اس میں نوکری ڈھونڈ کے اپلائی کرتا ہوں، ابھی BA کی ڈگری بروئے کار لاتے ہوئے۔ ویسے زیادہ ضروری خبر یہ ہے کہ اس پارک کے باہر جو مولوی منظور کی دکان ہے نا، اس نے مجھے دکان میں نوکری دے دی ہے، 1500 ماہوار پہ۔ دانیال نے اخبار دیکھتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ وہ چادر ہٹا کے اٹھ بیٹھا تھا۔ وڈا تیر مار کے آیا ہے تو یار، 1500 روپے ماہوار، کیا کرو گے اتنے پیسوں کے؟ نیازی نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ 1500 کی بات ایسے کر رہے ہو جیسے 15 لاکھ دے رہا ہو وہ۔ نیازی نے اپنی خمار آلود آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ یار، کچھ نہ ہونے سے کچھ تو ہونا بہتر ہے، خالی ہاتھ رہ کے کیا مل رہا ہے؟ دن بھر سڑکوں کی خاک چھانتے ہیں اور رات کو یہاں اس پارک میں آ کے پڑ جاتے ہیں، فائدہ ایسی زندگی کا؟ دانیال نے نفرت سے کہا۔ مولوی کا 1500 تنخواہ سے تو کون سا محل کرائے پر لے لے گا؟ یہاں فلیٹ میں کمرہ ملنے کا کرایہ بھی 2-2.5 ہزار سے کم نہیں۔
نیازی نے کہا، یار میری پوری بات تو سن لے۔ مولوی منظور محلے کی مسجد میں امام بھی ہے، محلے والوں نے اسے 1-2 کمروں کا مکان بھی دیا ہوا ہے، وہ ہم دونوں کو اس میں رکھنے کے لیے تیار ہے، بشرطیہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں۔ غلط کام سے مطلب؟ نیازی بولا، نشہ، چوری، ڈاکہ وغیرہ۔ میں نے اسے یقین دلا دیا کہ ہم پڑھے لکھے، شریف مگر بے روزگار نوجوان ہیں، ساہیوال سے آئے ہیں، کسی اچھی نوکری کی تلاش میں، رہنے کو چھت میسر نہیں، جگہ جگہ سوتے ہیں، اچھے انسان ہیں۔ مولوی صاحب بولے کہ اگر میں ان کی دکان سنبھال لوں تو مجھے 1500 بھی دیں گے اور رہنے کو گھر بھی۔ دانیال کی کہی بات سے نیازی کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ یار یہ تو بڑی اچھی بات بتائی تو نے، ماں صدقے میرے لال، کب جانا ہے مولوی کے گھر؟ نیازی نے چہکتے ہوئے کہا، ابھی چلنا ہے تو چل، ظہر کی نماز کے بعد مولوی صاحب دکان کا چارج مجھے دے دیں گے۔ دانیال نے فخریہ انداز میں کہا، ویل ڈن یار، چل یار، اللہ مولوی کو اور تجھے جزا دے، چل ابھی یار۔ نیازی اپنی میلی چادر لپیٹتے ہوئے بولا، یہ نوکری کا ایڈ تو دیکھ لے۔ دانیال نے اخبار آگے کیا، کوئی مار ایڈ ویڈ کو یہ نوکری، گولی مار ایڈ ویڈ کو یہ نوکری، لاکھ روپے کی نوکری سمجھ۔ نیازی چہک کے بولا، اور دانیال اس کی جلد بازی پہ مسکرا دیا تھا، انہیں قسمت نے اچھا موقع دے دیا تھا۔ مسز عاصمہ بیگ نے زینت ملک کو ہاں کر دی تھی، دونوں بہت خوش تھیں۔ خوش تو اریبہ بھی تھی، لیکن سبت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ تو منتظر تھا کہ کب اریبہ سے ملے اور کب اس کے تاثرات دیکھ پائے۔ کل تو اس نے چھٹی لی تھی پکنک پہ جانے کے لیے، پھر اس کے بعد سنڈے کی چھٹی آ گئی۔ بے قراری کی مدت طویل تر ہوتی جا رہی تھی، اریبہ نہیں آئی۔ اس نے آتے ہی حسب معمول نشاط سے اریبہ کے متعلق پوچھا تھا، اور روز ہی کی طرح نشاط اداس سی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اریبہ، اس شخص کے لیے اریبہ کے علاوہ اور کوئی یہاں موجود نہیں؟ کیا اس نے کبھی میری موجودگی یا غیر موجودگی کا نوٹس لیا؟ نہیں لیا۔ کیا اس نے کبھی میرے متعلق پوچھا؟ اس کے چہرے پہ کیسے رنگ آ جاتے ہیں اریبہ کو دیکھ کر، مجھے دیکھ کر وہ رنگ کیوں نہیں آتے؟ آخر اریبہ میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ کئی سوال نشاط کے گرد حلقہ بنائے کھڑے تھے۔ محبت حسد کو جنم دیتی ہے، جلن ہوتی ہے ہر اس شخص سے، ہر اس نام سے، ہر اس چیز سے جسے محبوب چاہے۔ معتبر محسوس ہوتی ہے وہ چیز اپنے آپ سے، اس میں کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ ہر طرف یہی الفاظ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ محبوب کی کوئی سابقہ محبت ہو یا اس کی انتہائی پسند کی کوئی چیز، جسے وہ توجہ سے رکھے، جسے دیکھے، جسے سوچے، وہ چیز کیوں دل میں چبھنے سی لگتی ہے؟ کیوں 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 محبت کیوں حسد سے آشنائی کرواتی ہے؟ اریبہ نے اپنا پرس زور سے ٹیبل پہ رکھا تھا اور نشاط خیالوں سے چونکی تھی۔ ہیلو، وہ مسکرائی مگر نشاط پہ بے تاثر چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ ایک سوال پھر زندہ ہوا تھا۔ میرا چہرہ، میری شخصیت، میرا پروفیشن ڈاکٹر سبت سے میل کھانا ہے، میں اسی کی کیٹیگری میں سے ہوں، تو پھر کیوں؟ کہاں کھوئی ہیں ڈاکٹر نشاط؟ کافی بنواؤں؟ اریبہ نے اسے چٹکی بجا کے متوجہ کیا تھا۔ اس نے نفی میں گردن جھٹکی، نہیں، گھر جا کے پیوں گی، آج امی نے جلدی گھر بلایا ہے، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی اور اپنی فائل اور ہینڈ بیگ اٹھایا۔ سنو اریبہ، وہ جاتے جاتے مڑی تھی، ڈاکٹر صاحب تمہارا پوچھ رہے تھے۔ عام سی بات کہتے ہوئے دل میں ایک چبھن سی ہوئی تھی، اور اریبہ کے دل میں محبت کی ایک کرن پھوٹی تھی۔ اس نے انگلی کی ہلکی سی دستک سے کلینک کے دروازے کو بجایا تو اندر سے کم ان کی آواز آئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کے اندر آ گئی۔ ڈاکٹر سبت نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ کس طرح دل کی حالت در گوں گوں ہو کرتی تھیں وہ آنکھیں، کتنی عمیق گہرائیوں میں اندر تک سمٹی ہوئی محسوس ہوتی تھیں وہ آنکھیں۔ آؤ بیٹھو، وہ بغور دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بھاری بھاری قدم اٹھاتی اس کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ محبت، اقرار، اعتبار، وعدے کرنے کو بہت باتیں تھیں، مگر وہ شروع کرتا تو کہاں سے؟ پزل سا تھا بیچارہ۔
کبھی ایسی صورتحال سے گزرا جو نہ تھا۔ وہ بھی گود میں آنکھیں گاڑے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ آئی نہیں تھی تم کل؟ بات کی شروعات تھی۔ چھٹی تھی کل؟ وہ بھی بزدل پزل ہو رہی تھی۔ ہاں، مگر اس سے پہلے چھٹی لی تھی میں نے آپ سے، مختصر سا جواب تھا۔ وہ گردن اثبات میں ہلانے لگا۔ بات شروع کرنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا تھا۔ کافی پیو گی؟ بلکہ ایسا کرتے ہیں، ملک شیک منگواتے ہیں۔ اس کارڈ لیس پہ ملک شیک کا آرڈر دیا۔ دونوں طرف خاموشی تھی۔ ہمت کرو ثبت، ہمت، یہ کوئی غیر نہیں، تمہاری اپنی ہونے والی بیوی ہے۔ اور پھر رضامندی کا جواب تو وہ دے چکی ہے۔ دل سے آواز آئی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ اریبہ، اس نے دھیرے سے پکارا۔ دو آنکھیں اٹھیں، پل بھر کو اس کے چہرے پہ ٹکی اور پھر گود میں گر گئیں۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں میں تم سے۔ ہاتھ میں کرسٹل کا پیپر ویٹ تھام لیا۔ علم تو ہوگا تمہیں میرے بھیجے پرپوزل کا۔ پرسوں تمہاری امی نے تمہاری طرف سے ہاں بھی کر دی ہے۔ بہت اچھا لگا سن کے۔ اریبہ کے دل کی دھڑکنیں منتشر تھیں۔ حقیقت کو مانتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ لہجہ دھیما تھا۔ دھڑ دھڑ دھڑ، سینہ پھٹنے کی دیر تھی۔ اف، یہ شخص کتنا منتشر کر رہا تھا۔ اعتراف، احضار، اقرار، دل میں پھول کھل رہے تھے۔ اس دن سے جب سے تمہیں دیکھا تھا چوروں کی طرح اپنے کمرے میں آتے ہوئے، اس سے پہلے کبھی کوئی لڑکی اس کی طرف نہیں آئی۔ اس دن تم میرے گھر میں ہی نہیں، میرے دل میں بھی براجمان تھی، ایسی مسند پہ کہ جس پہ تم سے قبل یا تمہارے بعد کوئی نہ ہوگا۔ وہ کمال سچائیوں کا سمو کے بول رہا تھا۔ ملک شیک کے جھاگ بھرے گلاس ملازم اندر لے آیا۔ گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو امید باندھنے کی ضرورت نہیں، صاف گو بندہ ہوں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ مجھے تمہاری ہی طرح کی پارٹنر کی ضرورت ہے۔ کچھ بولو تو صحیح اریبہ۔ وہ منتظر تھا، اسے الفاظ بھول گئے تھے۔ آپ، وہ، جی، سر، کیا کہہ کے مخاطب کرتی اسے؟ امی کی خواہش ہے کہ تم جلد از جلد بہو بن کے ان کے گھر آ جاؤ۔ سالوں سے تنہا ہے نا بیٹی کے بغیر، اس لیے وہ اپنی دھن میں بولا۔ میرے فائنلز کے پیپرز ابھی 6 ماہ لیٹ ہیں۔ بولنے کی ایک کوشش تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم اپنے پیپرز دے لو، باقی میں امی سے منگنی کے متعلق بات کروں گا۔ کوئی تو آفیشیل رشتہ بنے ہمارا۔ ایک پیار بھری نظر سے دیکھا تھا، باقی یہ کہ تمہاری مرضی ہے، ڈیوٹی پہ آؤ نہ آؤ، سب کچھ تمہاری خواہش پہ منحصر ہے۔ اوکے سر، یوں ہی بے خبری میں کہہ گئی تھی۔ سر نہیں، ثبت، پیار بھری فرمائش تھی اور اس نے شرم سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھولوں سی مسکان چہرے پہ رقص کرتی ثبت نے دل میں اتار لی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی نشاط نے صوبیہ خالہ کی آواز سن لی تھی، جو اپنی 2 بیٹیوں ہیرا اور حریم اور ایک عدد بیٹے بلال کے ہمراہ موجود تھیں۔ ارادہ جو بھی ہو، لیکن بہانہ تھا گرمیاں گزارنے کا، جو گرم موسم اور ناقابل برداشت تپش کے ہمراہ چھٹیاں بھی ساتھ لاتی ہیں اور ٹھنڈے شہر میں رہنے والے لوگ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کی آمد کا نشانہ بنتے ہیں۔ اس نے جاتے ہوئے سبھی کو سلام کیا۔ صوبیہ خالہ تو اس سے چمٹ ہی گئیں۔ میری بچی، کیسی ہو تم؟ اتنی دبلی کیوں ہو گئی ہو؟ کھاتی پیتی نہیں ہو کیا؟ صوبیہ خالہ نے کہا۔ مریضوں سے فرصت ملے تو کچھ کھائیں، صبح کی گئی، اس وقت آتی ہے، کبھی ایمرجنسی تو کبھی کوئی نائٹ ڈیوٹی، قسم سے کوئی ڈاکٹر کبھی نہ بنے، امی نے اس کی طرف سے جواب دیا تھا۔ وہ مروتاً مسکرا دی تھی۔ میرا تو تمہیں مشورہ ہے کہ تم گھر میں ہی اپنا کلینک کھول لو، کم از کم کھانے پینے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، خالہ نے مشورہ دیا تھا۔ اصل میں خالہ، میں جہاں کام کر رہی ہوں وہ بہت اچھی جگہ ہے، ماحول اچھا ہے، اچھے پیسے مل رہے ہیں اور پھر صبح ہی زیادہ کام ہوتا ہے، شام کو میں آف کرتی ہوں، اس نے مسکرا کے کہا۔ چائے اور لوازمات کی ٹرالی آ گئی تو وہ چپکے سے اٹھائی۔ دل بہت ملول سا تھا، اداسی کہیں گھر کیے ہوئے تھی۔ مولوی صاحب کا گھر بہت چھوٹا تھا، ایک کمرہ جو خود مولوی صاحب کے استعمال میں رہتا اور دوسرا کمرہ ان کو دے دیا گیا تھا، جو نسبتاً چھوٹا تھا، لیکن اس کے اندر 2 چارپائیوں کی جگہ تھی۔
کمرے کے باہر برآمدہ اور پھر چھوٹا سا صحن تھا۔ صحن کی دوسری جانب غسل خانہ تھا اور دائیں کونے پہ ننھا سا باورچی خانہ۔ مجھے امید ہے کہ تم پہ بھروسہ کر کے بہت اچھا کیا ہے اور تم دکان اور گھر کا خیال اچھی طرح رکھو گے۔ مولوی صاحب دانیال سے مخاطب تھے۔ آپ فکر نہ کیجیے مولانا صاحب، ہم ضرورت مند تھے، آپ نے ہماری مدد کی ہے، رب تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ باقی آپ اپنی دکان اور گھر کی فکر چھوڑ دیجیے اور ہم پر اعتماد قائم رکھیں۔ دانیال نے اپنائیت سے کہا، بیٹا میں بوڑھا بندہ ہوں، زندگی کے اکیلے گزاری، نہ کوئی گھر بار تھا نہ کوئی اولاد، رب نے کرم کیا کہ یہ ٹھکانہ اور دکان مل گئی، بس اسی رب کے حضور جھکتا ہوں، اسی کا نام لیتا ہوں، میرا کھانا تو محلے والے دے جاتے ہیں، بس تم لوگ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لینا۔ مولوی صاحب نے اپنائیت سے کہا تھا اور اپنی بوسیدہ مگر صاف ستھری قمیض کی جیب ٹٹولی تھی، اس میں سے 100 روپے کا نوٹ نکالا تھا۔ یہ پیسے رکھ لو، کھانے پینے کا بندوبست کر لو، باقی پیسے مہینہ ختم ہونے پر تنخواہ کے طور پر دوں گا۔ دانیال نے وہ نوٹ بنا کسی جھجک کے ان سے لے لیا تھا۔ تبھی نیازی غسل خانے سے باہر نکلا، سر پونچھتا ہوا، اچھا مغرب کا وقت ہونے والا ہے، میں مسجد جا رہا ہوں۔ مولوی صاحب نیازی کی طرف دیکھتے ہوئے جانے لگے۔ نیازی وہیں غسل خانے کے قریب ہی پتھر کا بت بنا ڈری ڈری آنکھوں سے مولوی صاحب کو دیکھنے لگا۔ وہ گھر سے باہر گئے تو گویا اس پتھر کے پتلے میں جان پڑ گئی۔ قسم ہے رب پاک دی یار، اے بڈھا مینوں تے ملک الموت ہی لگدا اے۔ نیازی بال پونچھتا ہوا اس تک آیا، کبھی کوئی ڈھنگ کی بات بھی کر لیا کر۔ نیازی مولوی صاحب ہمارے محسن ہیں، مشکل وقت میں کتنے کام آئے ہیں ہمارے۔ دانیال نے اسے جھڑکا، احسان تجھ پر کیا ہے، جتا میرے اوپر رہا ہے، دیکھا کیسے دیکھ رہا تھا، اتفاق سے بالکل میرے دادا اپنے ابے کی طرح، ایمان سے یہ بڈھا تو مجھے میرے دادا ابے کا دوسرا جنم لگدا ہے۔ اتفاق سے نیازی نے اپنی مسکراہٹ سے اسے بھی ہنسا دیا۔ تو بھی نہ نیازی، وہ مسکرایا، ویسے یار مہینے بعد ٹھنڈے پانی نال نہا کے روح خوش ہو گئی، شیو کر کے شیشے وچ اپنا چہرہ ویکھیا تے لگا کوئی ہور بندہ ہے۔ آوارہ گردی کرتے کرتے ہم تو گنڈے بن گئے تھے۔ دانیال نے دلہے دلہائے صاف نیازی کو دیکھا جو اپنی سانولی رنگت اور موٹاپے کے باوجود بھی آج خوبصورت لگ رہا تھا۔ بس یار بھوک بڑی لگی ہے، وہ اپنی توند پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ دانیال نے 100 روپے کا نوٹ آگے لہرایا، مولوی صاحب نے دیا ہے، میں کچھ سبزی لے آتا ہوں، مل کے پکاتے ہیں، سبزی پکاتے ہیں، لا 100 روپیہ مینوں دے اور چل تکے کھاتے ہیں۔ نیازی نے 100 روپیہ جھپٹنا چاہا لیکن دانیال نے ہاتھ کھینچ لیا، آج تکے کھاؤ گے تو باقی دن کیا کرو گے، فاقے چل میرے ساتھ۔ دانیال نے اسے کھینچا تھا، اس دیگچی میں یہ مونگ کی دال چڑھا لیتے ہیں اور اس میں یہ کدو کا سالن بناتے ہیں۔ دانیال نے خود کلامی کی تھی، دال تے ٹھیک ہے پر تینوں کدو بنانے آتے ہیں؟ اتفاق سے نیازی نے اس کا مذاق اڑایا تھا، آتے نہیں لیکن آ جائیں گے، آج پہلا دن ہے اور کوئی ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کے آتا۔ دانیال بولا، قسم ہے یار یہ عورت ذات جو ہوتی ہے نا، رب نے بڑی کام کی چیز بنائی ہے، حالانکہ اتفاق سے مرد کوئی قدر نہیں کرتے، لیکن ماننے کی بات ہے کس طرح سے عورت کی موجودگی میں کھانے بن جاتے ہیں، گھر صاف ہو جاتے ہیں، کپڑے دھل جاتے ہیں، عورت چاہے ماں ہو، بہن ہو یا پھر بیوی، ہے بڑی نعمت۔ نیازی نے اعتراف کیا، شکر ہے تو نے کوئی ڈھنگ کی بات تو کی۔ دانیال ہنسا، چل یہ لے دال پانی میں ڈال دے، میں ذرا کدو کو دیکھ لوں۔ نیازی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی، یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ اتفاق سے نیازی کی آہ پہ وہ مسکرایا تھا، وہ پھر گرم ہوتے تیل میں کدو ڈالے تھے اور دھواں دار شاں کی آواز پر پورے باورچی خانے میں پھیل گئی تھی اور دونوں کا کھانس کھانس کے برا حال تھا۔ عدنان نے کچن میں کام کرتی چندہ کو اشارے سے بلا لیا تھا، یہ دونوں فلیٹ تقریباً آمنے سامنے تھے۔ چندہ جانتی تھی کہ عدنان سجدے میں دلچسپی رکھتا ہے، لہٰذا وہ مسکراتی عدنان کی ہر بات پہ غور کرتی تھی۔ بولو کیا کام ہے؟ وہ اٹلاتی ہوئی آئی تھی۔ کہاں ہے تمہاری باجی؟ عدنان بولا، وہ تیار ہو رہی ہیں،
بازار جانا ہے گرمیوں کی شاپنگ کے لیے، تم بھی ساتھ جاؤ گی؟ چندا تو اور کیا، وہ شان بے نیازی سے بولی۔ کون سے بازار؟ عدنان نے پوچھا۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں، جہاں باجی لے گئی میں چلی جاتی ہوں۔ میرا ایک کام کرو گی کیا؟ وہ بے نیازی سے، میں اگر بازار میں تم سے ملوں تو تم اپنی باجی کا وعدہ کرو گی کہ وہ میرے ساتھ چائے پئیں؟ عدنان نے کہا۔ چائے؟ وہ کیوں پگلی، وہ میرے ساتھ چائے پیے گی، وقت گزارے گی تو مجھے سمجھے گی نا۔ میں کچھ نہیں سمجھی، چندا نے سر کھجایا۔ جب تیری باجی سمجھ جائے گی نا تو وہ تجھے بھی سمجھا دے گی۔ عدنان نے اس کے سر پر چیت ماری تھی اور چندا شرارت سے مسکرا دی تھی۔ سمجھتی تو میں سب کچھ ہوں، بس ذرا پرکھنے میں دیر ہوتی ہے، چندا نے ذومانی انداز میں کہا اور مسکرا کے واپس پلٹی۔ حویلی کی پردہ دار خواتین کا حویلی سے باہر جانا اور اپنے لیے خریداری کرنا ناممکن تھا، یا پھر وہاں یہ رواج نہ تھا۔ کبھی کبھی حویلی کے مرد ان کے لیے کچھ لاتے تو لاتے، ورنہ ہر 2 ماہ بعد کچھ دکاندار مل جل کر بہت سارے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں لے آتے، انہیں حویلی میں ٹھہرایا جاتا، ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی آتی تھیں اور اس طرح حویلی کی خواتین خریداری کر لیتی تھیں۔ لیکن سجل نے گھر سے باہر قدم نکالا تھا تو ان سبھی خواتین کی مشکلیں آسان ہو گئیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی لسٹ بنا کے اسے تھما دیتا، 7 پیسے دے دیتا، کسی کا جوتا، کسی کے کپڑے، کسی کی لپسٹک، کسی کی جیولری، اور وہ جب ہر مہینے حویلی جاتی اور ان سب کو ضروریات زندگی کی چیزیں تھماتی تو وہ بہت خوش ہو جاتی۔ آج بھی اسی سلسلے میں وہ بازار جا رہی تھی، کچھ اپنے لیے گرمیوں کے کپڑے بھی خریدنے تھے، اس لیے آج سنڈے کے دن وہ بازار کا ارادہ کر بیٹھی تھی۔ سنڈے بازار سے اسے تمام چیزیں آسانی سے مل جاتی تھیں، اس نے وہیں کا رخ کیا تھا۔ سنڈے بازار ہمیشہ کی طرح برونق تھا، سب چیزوں کے اسٹال لگے ہوئے تھے، کپڑوں کے، جوتوں کے، برتنوں کے اور کتابوں کے۔ وہ چندا کے ہمراہ خریداری کر رہی تھی، ہاتھ میں تھامی ہوئی لسٹ بھی تھی جس سے وہ چیزیں خرید کر پین سے ٹک لگاتی جا رہی تھی۔ اپنے لیے کپڑے خرید چکی تو دل میں خیال آیا کہ امی کے لیے بھی خریدے، سو دکاندار سے کاٹن کے سوٹ نکلوا کے دیکھنے لگی۔ دکاندار نے ایک انتہائی خوبصورت پرنٹ گلابی رنگ میں رنگا ہوا اس کے سامنے لہرایا۔ سجل کے دل میں نادانستہ طور پر نگار بی بی کا چہرہ آیا، دوسرا وہ سراپا، وہ بے رنگ جسم کے اوپر میلے کچیلے پھٹے مگر گرم کپڑے، اس کمرے کا وہ گھٹن زدہ ماحول۔ اس نے نگار بی بی کے لیے ہی سوٹ خریدنے کا ارادہ کیا۔ شاپنگ سے فارغ ہو کے وہ جانے کا راستہ لے چکی تھی کہ کتابوں کے ایک اسٹال پر اسے عدنان نظر آیا۔ ارے سجل، تم یہاں؟ وہ اسے دیکھ کے اس کی جانب چلا آیا۔ چندا اس کی اداکاری پہ من ہی من میں ہنس رہی تھی۔ ہاں، بس کچھ خریداری کرنی تھی، آج وقت ملا تو چلی آئی، وہ مسکرا کے بولی تھی۔ مجھے بھی کچھ کتابیں اور CDs درکار تھیں، اس لیے چلا آیا۔ چلو کہیں بیٹھ کے کچھ کھاتے ہیں، اس نے آفر کی۔ ابھی تو نہیں عدنان، پھر کبھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ ارے پاس ہی ایک ریسٹورنٹ ہے، چلو نا لنچ کر لیتے ہیں۔ لیکن عدنان، ارے باجی مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، میں تو جاؤں گی عدنان بھائی کے ساتھ۔ چندا فوراً تیار ہوئی، سجل انکار ہی نہ کر پائی اور اگلے ہی لمحے وہ ایک بہت خوبصورت ماحول والے ریستوران میں عدنان کے عین سامنے تھی۔ چندا اس کے ساتھ والی کرسی پر مزے سے بیٹھی تھی، وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ دل ہی دل میں الفاظ جوڑے جا رہا تھا۔ سجل، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں سن کے تمہارا رد عمل کیا ہوگا۔ رد عمل کے لفظ نے اس کے دل میں بنتے جڑتے لفظوں کی پھر دھجیاں بکھیر دیں۔ رد عمل کیا ہوگا اس کا؟ غصہ، نفرت، انکار۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو دماغ نے خیال ظاہر کیا وہ انکار سے ڈرتا تھا، آج تک کسی نے اسے انکار کی سزا نہیں دی تھی، ہو سکتا ہے وہ انکار نہ کرے۔ دل نے ایک آس ظاہر کی، الفاظ پھر سے جڑنے لگے۔ سجل، میرے دل کے اندر ایک تصویر بننے لگ گئی ہے، تمہاری تصویر، میں اس تصویر سے باتیں کرنے لگا ہوں، دل کی باتیں، خواہشوں کی باتیں، سندر سپنوں کی باتیں۔ لفظوں کا بنتا جال ایک آواز نے توڑا تھا۔ تم کچھ کھا نہیں رہے ہو عدنان، کیا سوچ رہے ہو؟ سجل نے اسے گمسم بیٹھے دیکھا، وہ خیالوں سے نکل آیا تھا، ہاتھ میں چھری کانٹا تھاما اور کھانے میں مصروف ہونے لگا۔ ذہن کی مکڑی پھر ایک جالا بننے لگ گئی تھی۔ تم بہت مشکل اسپیشل لڑکی ہو،
سجل: کتنا اچھا ہوا اگر تم میری ادھوری زندگی میں رنگ بھرنے میری ہونے کے لیے آ جاؤ۔ یقین مانو زندگی ایک نیا موڑ لے لے۔ میں اپنی زندگی کی سمت ہی موڑ لوں، پوری دنیا تمہاری خاطر چھوڑ دوں، صرف تم سے جڑا رہوں۔ تم خواہش بنتی رہو۔ وہ سوچوں میں گمسم رہا مگر کچھ کہہ نہ پایا۔ کتنا اچھا موقع گنوا دیا تھا اس نے۔ دل بہت بزدل بن گیا تھا اس کا۔ جانے کا وقت قریب آ گیا۔ کھانا کھا چکے تھے۔ اس نے بے دلی سے بل کارڈ میں پیسے رکھے، پھر وہ دونوں جانے کے لیے تیار تھیں۔ فائنل امتحان نزدیک تھے۔ آج وہ ساتوں ایک ہی جگہ جمع تھے، مسز عاصمہ بیگ کے گھر۔ کمبائنڈ اسٹڈیز کے لیے عثمان، عدنان، اریبہ، صبا، فاخرہ اور سجل موجود تھے۔ بس ایک باسط کی کمی تھی۔ سبھی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تھے، کتابیں پھیلائے پڑھنے میں مشغول تھے۔ ضروری چیپٹرز پہ ٹک کیے جا رہے تھے۔ لائبریری، نوٹس، پرانی کتابیں، نہ جانے کہاں سے مضامین کا مواد اکٹھا کیا گیا تھا۔ یار، ہم لوگ ہفتے میں 1-2 بار اس طرح اگر کمبائنڈ اسٹڈی کریں تو انشاءاللہ اچھے نمبرز لے لیں گے۔ عثمان نے خیال ظاہر کیا۔ ٹھیک کہتے ہو تم۔ سجل نے اس کی تائید کی۔ ایسا کرتے ہیں، سبھی وہ چیز باری باری ڈسکس کریں گے جس میں کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، تاکہ اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ فاخرہ نے کہا۔ عثمان: مجھے پلیز یہ میڈین وغیرہ سمجھا دو، سجل نے کہا اور عثمان نے اس کے ہاتھ سے رجسٹر لے لیا تھا۔ ویسے میں بتا دوں، ہم سب سے زیادہ اچھی تیاری سجل کی ہے۔ اس کے امتحانوں میں نمبرز ہم سے زیادہ آئیں گے۔ عدنان نے کمنٹ دیا تھا۔ کاش ایسا ہو جائے، میرے نمبر تم سب سے زیادہ آئیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو میں بآسانی PhD میں داخلہ لے سکوں گی۔ سجل نے کھلکھلا کے کہا۔ تمہارے والد کرنے دیں گے PhD؟ اریبہ نے کہا۔ منانا مشکل ہے لیکن ممکن نہیں۔ MA کے لیے بھی تو منا لیا تھا، سجل بولی۔ عدنان نے عثمان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ بھائی لگتا ہے یہ سجل بی بی مزید 10 سال انتظار کروائیں گی۔ ارادے بڑے نیک ہیں ان کے، عثمان مسکرا دیا تھا۔ کیا کہا تم سے عدنان نے؟ عثمان: سجل نے اسے سرگوشی کرتے دیکھ لیا تھا۔ کچھ نہیں۔ کچھ بھی تو نہیں۔ عثمان نے مسکراہٹ دبائی۔ بتاؤ عثمان، اس نے کیا کہا ہے؟ سجل کو تجسس نے آ گھیرا تھا۔ اسی وقت کمرے میں باسط اور ثبت کی آمد ہوئی۔ ماحول یکدم بدل گیا تھا۔ ثبت حسن کو دیکھ کر اریبہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں۔ ہیلو فرینڈز، سوری میں ذرا سا لیٹ ہوں۔ ثبت بھائی کلینک سے ذرا سی دیر میں فارغ ہوئے اور اس بات میں مؤثر بھی تھے کہ مجھے چھوڑنے چلیں۔ آخر یہ ان کی ہونے والی سسرال جو ہے، باسط بنا بریک لگائے بولا۔ اریبہ کی آنکھیں ٹیبل پہ پڑے رجسٹر پہ جھک گئی تھیں۔ ارے ثبت بیٹے، کب آئے تم؟ عاصمہ بیگم ثبت کی آواز سن کر ان کے قریب آئی تھیں۔ بس ابھی آنٹی، اور جا بھی رہا ہوں، وہ بولا۔ کیا جلدی ہے؟ کھانا کھا کے جاؤ۔ نہیں آنٹی، ایک ایمرجنسی کیس ہے، اس کا آپریشن ہے، جانا ضروری ہے، اس نے مسکرا کے بتایا۔ اوکے آنٹی، چلتا ہوں۔ عاصمہ بیگم نے اریبہ کو اشارہ کیا تھا کہ باسط کو باہر تک چھوڑ آئے، اور وہ خاموشی سے اٹھی تھی۔ سارا دن وہ دکان پہ بیٹھ کے تھک گیا تھا۔ چھوٹی سی دکان تھی، اندر ایک پنکھا لگا تھا، کریانے اور جنرل سٹور کا سامان تھا، بوتلوں کے لیے ایک سیکنڈ ہینڈ فریج بھی موجود تھا۔ دکاندار بیٹھنے کے لیے ایک بینچ تھا جو لکڑی کا تھا۔ وہ سارا دن اس پہ بیٹھ کے تھک گیا تھا، کمر اکڑ گئی تھی۔ زندگی میں کبھی کوئی سخت کام نہ کیا تھا، لہٰذا تھکن لازمی تھی۔ یار نیازی، ہے کچھ کھانے کے لیے؟ دانیال نے نیازی کو آواز دے کے بلایا۔ ہاں یار ہے، بڑا کچھ ہے، ہوا، گھٹا، فضا، جھاڑ، مار پولا، بڑا کچھ ہے، نیازی اپنی حسن مزاج سے بولا۔ خدا کے واسطے یار نیازی، دماغ نہ چاٹنا۔ دانیال نے ہاتھ جوڑے۔ یار پوچھتے ایسے ہو جیسے کوئی ماں بہن تیرے لیے مرغ پلاؤ اور نرگسی کوفتے رکھے گی تیار کر کے۔ اتفاق سے وہی قیدیوں والی دال ہے،
کھانی ہے تو کہا۔ نیازی نے ہنس کر کہا، اچھا دے دے وہی دال جو بنائی ہے تو نے، پیٹ کو تو کسی طرح چپ کرانی ہے۔ اس نے اپنا پاؤں چارپائی کے پائے پر دے مارا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کی یہ بات سن لی تھی، چلتے چلتے اس تک آئے۔ دانیال بیٹے۔ جی مولانا صاحب۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ لے، آج پڑوس والوں میں سے کسی نے خیرات کی دیگ پکائی تھی اور بریانی کے ساتھ ساتھ یہ مرغی کا سالن بھی بھیجا ہے، یہ لے کھا لے۔ مولوی صاحب نے ڈش آگے بڑھائی۔ نیازی تیزی سے آگے بڑھا اور ڈش تھامنے لگا۔ لا حول ولا قوت، تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، دانیال سے کہہ رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے ڈش پیچھے کر لی۔ مولانا صاحب، میں بھی تے ڈش پکڑ کے دانیال ہی کو دیتا۔ اتفاق سے نیازی کو غصہ آ گیا۔ میں ناپاک ہاتھوں میں رزق نہیں دینا چاہتا۔ مولوی صاحب نے کہا، کیا مطلب آپ کا ناپاک ہاتھ؟ نیازی نے بپرنے کی شروعات کی۔ ہاں تو اور کیا، جو آدمی نماز قرآن سے دور ہو، کسی کام کی شروعات میں اللہ کی یاد نہ کرے، سارا دن گانے گائے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں بھی گلا پھاڑ پھاڑ کے گائے، وہ کہاں سے پاک ہوگا؟ مولوی صاحب اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولے، مولانا صاحب آپ میرے دادا کی جگہ پہ ہو اس لیے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میرے کاموں میں دخل اندازی نہ کریں۔ اتفاق سے مرضی ہے میری۔ نیازی نے معاملہ سنبھالنے کے لیے اپنا رخ کمرے کی طرف موڑا۔ جانے دیں مولانا صاحب، پاگل ہے، سمجھا دوں گا اسے میں۔ دانیال نے صلح صفائی کی غرض سے کہا، سمجھا دینا اسے کہ اگر اسے یہاں رہنا ہے تو اپنے طور طریقے سیدھے رکھے۔ مولوی صاحب اپنی چھڑی اٹھائے جانے لگے۔ اوئے نہیں رہنا یہاں۔ اتفاق سے نیازی نے کمرے کے اندر چیخ ماری۔ دانیال نے بریانی کی طرف دیکھا، اس کی بھوک مر چکی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، سالہ ملا کہیں کا۔ نیازی کو نیند نہیں آ رہی تھی، غصے میں بڑبڑائے جا رہا تھا۔ باپ کے نوکر سمجھ رکھا ہے۔ اتفاق سے سالے نے 1500 میں خرید لیا ہے 2 عدد غلاموں کو۔ دکان بھی سنبھالو، کھانے بھی پکاؤ اور رہو بھی اسی کی مرضی سے۔ یار نیازی، اس نے ہمیں پناہ دی ہے، روزگار دیا ہے، دیکھا جائے تو محسن ہے وہ ہمارا۔ دانیال نے اسے سمجھایا۔ دانی یار تو بھولا ہے، نہیں سمجھتا، وہ تیری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر تجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ 1500 میں اسے 2 عدد کام کے بندے مل گئے ہیں۔ اتفاق سے نیازی نے اپنی توند پہ ہاتھ پھیرا۔ یار کہاں ہم لوگ مارے مارے پھر رہے تھے، سر چھپانے کو چھت نہ تھی، روٹی تک کے پیسے نہ تھے، اور کہاں مولوی صاحب نے اتنی اچھی رہائش اور معقول روزگار کا بندوبست کر دیا ہے۔ ناشکرا پن نہ کر میرے یار، دانیال نے سمجھایا۔ کہ کس کو ناشکرا کہہ رہا ہے؟ ابے، نیازی چارپائی سے اٹھ بیٹھا۔ ایک ناپاک لفظ بہت ہے میرے لیے۔ اتفاق سے باقی یہ نہ والے لفظ رکھ اپنے کول، ساری دنیا پاک اور پارسا ہے، ایک نیاز محمد نیازی ہی ناپاک ہے۔ وہ پھر بڑبڑایا، تجھ سے بات کرنا ہی فضول ہے نیازی۔ دانیال نے چادر اوپر ڈال لی اور کروٹ بدل لی۔ تو بھلا ملا کے رنگ میں رنگ گیا ہے یار میرے، نیازی نے تمسخرانہ قہقہ لگایا۔ بس آسماں بیگ، اب اور نہیں ہوتا انتظار، مجھے گھر کا چاند دے دو۔ زینت بیگم نے چائے کی پیالی ختم کر کے کہا۔ لیکن آنٹی، چاند اپنے پیپرز دینا چاہتا ہے، صبا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کب ہیں اس کے پیپرز؟ فقط 2 ماہ بعد ہم سبھی کے پیپرز ہیں۔ باسط، میں، اریبہ سبھی فارغ ہو جائیں گے، اور پھر آپ نے جو واردات ڈالنی ہے ڈال لیجئے گا، صبا نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم منگنی یا پھر نکاح کی رسم ابھی کر لیتے ہیں، اور رخصتی اریبہ کے پیپرز ہوتے ہی ادا کروا دیں گے، کیا خیال ہے؟ زینت بیگم نے مسز بیگ کی طرف دیکھا۔ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں آنٹی، آپ سبت بھائی سے تو پوچھ لیں، صبا نے کہا۔ ارے ایسی کی تیسی تمہارے سبت بھائی کی، دیکھتی ہوں کیسے انکار کرتا ہے، زینت بیگم نے فخریہ انداز میں کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تاریخ وغیرہ آپ خود ہی فکس کریں، کسی اچھے سے ہال میں بکنگ میں خود ہی کروا دوں گی، آسماں بے خوشی سے بولی۔ اور اس شام اریبہ کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ بولو نا صبا،
کب بتاؤ گی اپنی امی کو ہمارے بارے میں؟ عثمان کی آواز موبائل فون کی جال میں سے ابھری۔ وہ گھر کی گیلری میں پورے چاند کے روبرو کھڑی عثمان سے باتیں کر رہی تھی۔ تمہیں کیا جلدی ہے عثمان؟ جلدی ہے نا، دیکھو کتنا اچھا موقع ہے، اریبہ کی شادی ہونے والی ہے، تم دونوں اکٹھی دنیا میں آئی تھیں تو شادی بھی اکٹھے کرو نا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری امی آج کل اتنی خوش ہیں کہ ضرور تمہاری بات مان لیں گی۔ عثمان پر اعتماد تھا۔ تم تو لے آؤ اپنے گھر والوں کو رشتہ مانگنے کے لیے۔ اس نے عجیب فرمائش کی تھی۔ میں کس طرح امی سے کہہ سکتی ہوں، لڑکی ہوں، میرے گھر والے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی تھی۔ مجھے نہیں پتا صبا کہ میرے گھر والے آسانی سے مانیں گے بھی کہ نہیں۔ میرے بابا اور اماں ہزار روشن خیال سے ہی، لیکن رسم و رواج ان کے لیے بے حد اہم ہے، اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم سندھی لوگ دوسری زبانوں سے رشتہ لینا کس قدر معیوب سمجھتے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بھی الجھ رہا تھا۔ لیکن عثمان، تمہیں کسی طرح انہیں منانا تو پڑے گا ہی۔ میری امی کیسے ہاں کر سکتی ہیں اس طرح؟ وہ بولی۔ ویسے میں نے پتہ ہے کیا سوچا ہے۔ کیا؟ وہ منتظر تھا۔ یہی کہ اریبہ کی شادی ہو جائے تو میں اسے بتاؤں گی اور وہ ثبت بھائی کے ساتھ مل کر امی کو ضرور منا لیں گی، اور امی ثبت بھائی کی بات کبھی نہیں ٹالیں گی۔ ابھی سے وہ انہیں اتنا چاہتی ہیں تو بعد میں تو۔ صبا پر امید تھی۔ چلو جی، ہم اچھے دنوں کی تمنا کر لیتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں تو ہم اپنی آنکھیں موند کر آپ کے ہمراہ چلتے جاتے ہیں اور اپنی تمام کی تمام کشتیاں چلاتے جاتے ہیں۔ عثمان نے بآواز بلند کہا۔ اچھا، میں فون رکھتی ہوں، رات بہت ہو گئی۔ پھر کب بات کرو گی؟ سوچا نہیں، ابھی تو جان چھوڑو۔ چلو چھوڑ دی۔ جاتے جاتے کچھ کہو تو۔ کیا کہوں؟ کچھ اچھا سا کیا؟ کچھ مانوس سے الفاظ۔ مجھے نہیں آتے تو سیکھ لو، تم سکھا دو تو سنو۔ وہ والہانہ پن سے بولا۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ فضا میں جل ترنگ سے بج اٹھے تھے۔ نویلی جوانی میں ڈھیلا چاند کھلکھلا اٹھا تھا۔ دھلے دھلائے ستارے آپس میں چہم گویاں کر رہے تھے۔ فضا میں محبت پھیل رہی تھی۔ بلال بھائی، دیکھیں، آپ نے غلط چال چلی ہے، سراسر چیٹنگ ہے یہ۔ آپ کا یہ غلام سیدھی ڈائریکشن میں تو چل سکتا ہے مگر یہ دائیں بائیں ٹرن نہیں لے سکتا، سمجھے؟ انبساط نے اس کی چال واپس لے لی تھی۔ وہ بلال کے ساتھ چپس کھیل رہی تھی۔ ہیرا اور حریم کوئی ڈیزائن بک دیکھنے میں مصروف تھیں۔ وہ دونوں تھیں ہی ایسی، ہر وقت کوئی نہ کوئی گھریلو قسم کا مشغلہ، کھانے پکانے، سلائیاں، کڑھائیاں، کپڑوں کے ڈیزائن، گلے رنگ وغیرہ وغیرہ۔ انہیں باقی دنیا سے کوئی غرض ہی نہ تھی۔ ایک تو آج کل ساری چالیں غلط ہی چل رہی ہیں۔ بلال نے ٹھنڈی سانس لے کر افسردہ لہجے میں کہا تھا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میری واپسی کی ہوئی چال آپ کو اتنا دکھی کر دے گی تو میں اسے کبھی واپس ہی نہ لیتی۔ وہ افسوس کرنے لگی۔ مجھے اس چال کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں گڑیا۔ تو پھر اور کون سی چال ہے؟ پہلے مجھ سے دوستی کرو، پھر بتاؤں گا۔ میری آپ سے لڑائی تو نہیں؟ لڑائی نہ ہونے کا مطلب دوستی ہونا تو نہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ آؤ میں سمجھاتا ہوں۔ وہ اسے اٹھاتا ٹیرس تک لے آیا تھا۔ وہ بھی کسی فرمانبردار بچی کی طرح اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ دیکھو، دوستی وہ رشتہ ہوتی ہے جس سے دو بندوں کے مابین اعتماد کا، انڈرسٹینڈنگ کا رشتہ استوار ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ہر ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں۔ بلال نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور میری چھوٹی سی گڑیا، میں تم سے ہر ٹاپک کے متعلق بات کر سکتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اچھے دوست بن جائیں۔ لو، یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ آدھی دنیا تو میری دوست ہے، آپ بھی بن جائیں۔ انبساط مسکرائی۔ نہیں، مجھے آدھی دنیا جیسا دوست نہیں بننا، مجھے اپنا سب سے اچھا دوست بناؤ۔ بلال ضد پر تھا۔ یعنی بیسٹ فرینڈ؟ بس ڈیئر۔ پھر آپ مجھے اپنے دل کی ہر بات بتائیں گے؟ وعدہ؟ پکا وعدہ؟ بلال نے اپنا ہاتھ بڑھا کر وعدہ کیا، اور وہ دونوں بیسٹ فرینڈز بن گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسے دوستی کر کے نفسات کو پتہ چلا کہ وہ واقعی ایک اچھا لڑکا ہے، پڑھا لکھا، اچھا دل رکھنے والا۔
نازک جذبوں والا لڑکا، اور وہ اس کی بہن کے لیے اتنا برا بھی نہیں۔ نیازی نے لسی کا گلاس پی کے ایک درد بھری تان اٹھائی تھی۔ وہاں برسوں پرانا ساتھ ہے، چھت پر پڑی ایک رات ہے۔ یار نیازی، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیوں تو وہ دن سے اس گانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ دانیال نے مسکرا کے پوچھا۔ اوئے بادشاہ ہو، گھر یاد آ رہا ہے اتفاق سے۔ نیازی نے ایک ٹھنڈی سانس لی تھی۔ گھر تو مجھے بھی یاد آ رہا ہے یار، اماں، ابا، نینا، سبھی کی یاد آ رہی ہے۔ تو چل یار، ٹکٹ کٹا کے گاڑی پکڑتے ہیں اتفاق سے۔ نیازی نے لسی کا گلاس میز پہ رکھا۔ نہیں یار، کیا کہے گا وہاں جا کے؟ گھر والوں کو ناراض کر کے بندہ اتنی دور آ جائے تو ہاتھ خالی جائے۔ نہیں، میں جب اچھا کمانے لگوں گا تبھی گھر جاؤں گا۔ دانیال نے نفی میں گردن ہلائی۔ ٹائم تک ویلے بیٹھ بیٹھ کے بوڑھے ہو جانا اتفاق سے۔ نیازی نے چوٹ لگائی۔ تو دل چھوٹا مت کر نیازی، اللہ پاک ہے نا ساتھ۔ کمال ہے یار، مجھے پہلے دل وچ یہ خیال پیدا کیتا کہ کراچی چلیے، جب چل کے اتھاں آ گئے تے روزگار نہ ملا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ کتھے گئی ماسٹر دی ڈگری تے کتھے گئے ایکٹنگ دے خواب؟ نیازی نے کہا۔ بار بار کہتا ہوں تو دل چھوٹا مت کر۔ بھلا اس دکان پہ بیٹھنے میں کیا برائی ہے؟ مولوی صاحب پیسے دیں تو کچھ ڈھنگ کے کپڑے خرید لے اور جا کے کہیں ٹیوشن کے لیے بھاگ دوڑ کر، یا پھر کسی اسکول وغیرہ میں پڑھا لے۔ دانیال کے مشورے پر نیازی نے دانت نکالے۔ میں نیاز احمد نیازی، شکل سے چٹا ان پڑھ لگتا ہوں، مجھے کون اسکول وچ نوکری دیوے گا اتفاق سے؟ میری بی اے دی ڈگری نوں پتنگ بنا کے چھت پہ اڑائیں گے شاگرد اتفاق سے۔ دانیال کو اس کے اوپر غصہ آ گیا۔ یار تیری یہ جو اتفاق سے ہے نا، کسی دن سر پھوڑ دوں گا میں تیرا اتفاق سے۔ یار کیا ہے اتفاق سے؟ نیازی جی چوا، پھر وہی، اور تو مجھ سے ایک زبان میں بات کیا کر، یا اردو یا پنجابی، یہ کھچڑی بنا کے مت بولا کر۔ دانیال چلایا۔ مت نام لے ایسی چیزوں کا یار دانی، جس کو سوچ کے بھوک لگنے لگے۔ قیمہ پالک کی کھچڑی اماں کتنی اچھی بناتی ہے اتفاق سے۔ نیازی نے منہ بسورا۔ نیازی، دانیال نے غصے سے اسے گھورا۔ دانی، وہ اسی انداز میں بولا، دفع ہو جا یہاں سے، چل اٹھ جا بھولیا پنچھیا، یہاں کوئی نہیں تیرے ساتھ میں۔ نیازی کی درد بھری آواز اس کے جانے کے بعد بھی گونج رہی تھی۔ روزگار، پیسہ، اسے کچھ کرنا تھا۔ زینت بیگم اور آسمہ بیگ نے مل کر بالآخر منگنی کی پلاننگ کر ہی لی تھی۔ زینت بیگم بیٹے کے پاس آئیں جو کلینک جانے کی تیاری میں مگن تھا۔ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے بیٹے۔ ضرور کریں امی جان، وہ مدبانہ بولا۔ باسی ساتھ بیٹھا، چائے میں بسکٹ گھوگ بھوگر کھا رہا تھا۔ میں نے اور مسز بیگ نے تمہاری منگنی کے متعلق مشورہ کر لیا ہے، اگر تم ہاں کرو تو۔ ماں نے شروعات کی۔ ہائے اللہ، غضب ہو گیا، باسط نے چیخ ماری۔ تمہیں کیا ہوا؟ ثبت بولا۔ بھیا دیکھیں نا امی جان کو، ابھی امتحان ہوئے نہیں کہ اریبہ کو گھر لانے کی پلاننگ بھی کر دی۔ اریبہ نہیں بھابھی، امی نے ٹوکا۔ پتہ ہے بھابھی، وہ چڑا۔ لیکن امی چھوڑیں منگنی کو، ڈبل خرچہ ہوگا۔ بس ہمارے ایگزام ہو جائیں تو اریبہ بھابھی کو ڈائریکٹ شادی کروا کے لے آئیے۔ میرا خیال ہے باسی ٹھیک کہہ رہا ہے، ثبت نے تائید کی۔ ہاں، تم سارے کل کلاں کے بچے فیصلے کرو گے اور وہ ہمیں ماننے پڑیں گے۔ میری آنکھوں نے برسوں سے کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ پہلوٹے بیٹے کی شادی بڑی دھوم دھام سے کروں گی، کیا سمجھے دونوں؟ زینت بیگم نے فیصلہ سنا دیا۔ وہ دونوں زیر لب مسکرا رہے تھے۔ میرا اور مسز بیگ کا یہ پروگرام ہے کہ اگلے اتوار کو چھوٹا سا ڈنر اور منگنی ساتھ ہی ہو جائے۔ زیادہ لوگ نہیں، بس تم سب کے دوست ہوں گے۔ امی جان، اس طرح بتانے سے تو بہتر تھا آپ کارڈ چھپوا کے ہمیں بھیج دیتی، اور یہ محترم جن کی شادی ہے یہ خود بھی دعوت نامہ وصول کرتے۔ باسط کی حصے میں مزاح بھڑکی۔ اوئے دعوت نامے، مجھے تیری نہیں، اپنی شادی میں جانا ہے۔ ثبت نے آنکھیں دکھائیں۔ بھائی ابھی سے آپ کے یہ تیور ہیں، شادی کے بعد کیا ہوگا؟ ویسے صحیح کہا ہے
کسی دل جلے نے کہ شادی کر کے بندہ کہیں کا نہیں رہتا، نہ ماں کا نہ بھائی کا۔ باسط نے آہ بھری، تیری تو سبت نے کشن اچھال کے پھینکا تھا، میری تو کیا، ابھی تو بھی آئی بھی نہیں، ابھی سے یہ چال ہے امی۔ باسط اپنی کونے کو جاتے ہوئے بولا، ویسے اریبہ کو بتا دوں گا ضرور کہ سبت بھیا جانوروں کی طرح مارتے ہیں، ہاتھ میں جو چیز ہو وہ اٹھا کے پھینکتے ہیں، زمین پہ رکھی چیزیں انہیں آسمان پہ اڑتی بہت بھلی لگتی ہیں، بلا کے غیر متمدن اور ان ڈسپلن ہیں، صفائی تو چھو کر نہیں گزری، اپنا حال سنا رہے ہو۔ امی نے باسط کو ٹوکا، وہ منہ بسورنے لگا۔ سبت نے اسے کھینچ کے گلے سے لگا لیا، کاش یہ پیار تا عمر برقرار رہے تم دونوں کا، ماں کے دل نے دعا کی۔ چندا ایک بات پوچھوں بتاؤ گی؟ گم سم بیٹھی سجل نے کپڑے استری کرتی چندا سے پوچھا تھا۔ ہاں جی پوچھو باجی۔ تو حویلی میں بچپن سے رہتی آئی ہے، بڑی وہیں ہوئی ہے، کیسے ہیں حویلی کے مالکان؟ میرے بابا، چچا، تایا، ان کے بچے؟ سجل کے سوال پہ چندا حیران ہوئی۔ باجی یہ تو آپ کو اچھی طرح علم ہوگا، مجھ سے کیا پوچھتی ہیں؟ چندا نے آنکھیں چرائیں۔ پھر بھی چندا، تجزیے اور نظریے تو ہر کسی کے الگ الگ ہوتے ہیں نا۔ میں نے وہاں جتنا عرصہ گزارا اپنے اندر کی گھٹن سے لڑتے لڑتے گزارا، ہر لمحہ اس ماحول سے نکلنے کی دعا مانگی، نہ وہاں کے لوگوں کا جائزہ لے پائی اور نہ صحیح طرح جان پائی کہ وہ کیسے ہیں، لیکن یہ ضرور دیکھا کہ حویلی کی عورتیں جتنی مجبور اور بے بس ہیں، مرد اتنے ہی ظالم اور جابر۔ سجل کی آنکھیں شعلہ بار ہو گئیں۔ چندا نے استری شدہ کپڑوں کے ڈھیر میں ایک اور قمیض شامل کی۔ ہاں باجی، اماں مجھے بڑا ہوتے ہی کوارٹر میں بند کر کے چلی جاتی تھی، کہتی تھی کہ کسی طرح کوئی موقع ملے اور وہ مجھے لے کے کہیں چلی جائیں۔ میں نے تو خود ہوش کے بعد کے دن اسی گھٹن زدہ کوارٹر کے اندر گزارے ہیں، لیکن اماں سناتی تھیں کہ حویلی کے بڑے شاہ یعنی آپ کے دادا بہت حکمران قسم کے تھے، سیاست ان کی رگ رگ میں تھی اور ان کے سبھی بیٹوں میں ان کی ہر خصلت آئی۔ حویلی کی بڑی بڑی دیواروں سے نہ جانے کتنے راز چھپا رکھے ہیں، جس حصے میں آپ ہیں یا باقی عورتیں ہیں وہ تو رہائشی حصہ ہے نا۔ جی اماں کہتی ہیں یہ تو آدھا حصہ بھی نہیں، سادات حویلی بہت ہی بڑی ہے، چندا نے اطلاع دی۔ تو نگار بی بی کے بارے میں کچھ جانتی ہے؟ چندا، نگار بی بی، وہ تو جی پاگل ہے نا۔ چندا نے اپنی طرف سے معلومات فراہم کی۔ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ چندا، ہمیں کیا معلوم باجی، ملازموں کو اس طرح کی باتیں کون بتاتا ہے؟ اماں کہتی تھیں کہ پہلے تو نگار بی بی کو نیچے تہہ خانے والے زندان میں باقی قیدیوں کے ہمراہ رکھا گیا تھا، لیکن وہاں سے اس نے نگلنے کی کوشش کی تھی، پھر بڑے شاہ نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈلوا کے ادھر رحم بن وین کے کوارٹر میں بند کروا دیا۔ چندا کی باتوں نے سجل کی آنکھیں کھول دیں۔ تہہ خانے والے زندان؟ چندا، حویلی میں کن لوگوں کو قید کیا جاتا ہے؟ پتہ نہیں جی، کوئی 100-200 قیدی تو ہوں گے، لیکن باجی نگار بی بی تو بڑے شاہ کی بھتیجی تھی، اسے کیوں قید کیا گیا ہے اور اتنے سارے سالوں سے اس کی سزا ختم ہی نہیں ہو رہی؟ چندا نے اداس آنکھوں سے دیکھا۔ پتہ نہیں چندا، اس حویلی میں ابھی کیا کیا دفن ہے، جتنی گہری یہ حویلی ہے اس سے زیادہ گہرے اس کے مکین۔ اور وہ اداس ہو گئی تھی، ذہن میں نگار بی بی سے کی گئی ملاقات کا لمحہ لمحہ دوڑ گیا تھا۔ چندا نے بھی ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس طرح کے ظالم حویلیاں کھنڈروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، مظلوموں کی بھٹکتی روحیں ان ظالم جابر حکمرانوں کو کہیں کا نہیں رکھتی۔ سجل کے دل نے صدا دی، باجی چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی، آپ سبحان شاہ سے بیاہ مت کیجیے گا۔ کئی مرتبہ کئی بات چندا نے دہرائی تھی۔ وہ جو عدنان بھائی ہے نا، سامنے کے فلیٹ والا، وہ بہت اچھا ہے، وہ آپ کو پسند بھی کرتا ہے، اس کی بات مان لو باجی۔ چندا نے منہ پھٹ ہونے کا ثبوت دیا تھا اور سجل نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا واقعی عدنان اسے پسند کرتا ہے؟ کیا یہ راہ فرار ممکن ہے؟ دل میں ایک شگوفہ پھوٹا تھا۔ سبحان شاہ، عمر قید کی سزا، عدنان آزادی کا پیغمبر۔ دل مسکرا دیا تھا۔ چندا پہ اسے پیار آیا تھا۔ بھائی اگر کوئی اہم اعلان سنے تو میں سنانے کے لیے تیار ہوں، باسط نے اعلانیہ انداز میں کہا۔ ارشاد ارشاد، کئی آوازیں اٹھیں۔ دوستو، میں کسی مشاعرے میں شعر کہنے نہیں آیا، بلکہ اطلاع بہم پہنچانے اپنے فرینڈز کے پاس آیا ہوں، تو پہنچائیے۔
हमारे कानों पे कोई ढक्कन तो नहीं चढ़े कि आपकी इतला अंदर ना जा सके। फाकरा ने टुकड़ा लगाया। ढक्कन चढ़े भी होते तो मैं इन्हें खोल के अपनी इतला उंडेल देता और इसी तरह उंडेलता कि आपके कान देखते के देखते रह जाते। बासित ने बदला उतारा। यार ये कान कब से देखने लगे? उस्मान मुस्कुराया। जब से क्लास फेलो रिश्तेदार बनने लग गए। बासित ने अरीबा को देखा और अरीबा ने इसे घूरा। कहो भी यार, साल हो गया कान लगा लगा के। अदनान ने कहा। अटेंशन अटेंशन, सारे दोस्त हजरात मुतवज्जा हों, हमारे प्यारे ब्रदर सबत हसन मलिक अनकरीब रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक होने जा रहे हैं। इनकी तकरीब निकाह में जो कि इससे कबल तकरीब मंगनी होने को जा रही थी को हमने अगले हफ्ते की शाम को अपनी प्यारी होने वाली भाभी के घर के लॉन में रखा है। तय ये पाया है कि निकाह सादगी से होगा और एग्ज़ाम्स के बाद रुखसती और वलीमा। लिहाजा तमाम दोस्त तैयारी कर लें। लड़कियां अपने कपड़े सिलेक्ट कर लें। मैचिंग ज्वेलरी, जूते, पर्ल के टॉप्स, टाई के किए दुपट्टे, परफ्यूम की बोतलें, कैचर, क्लिप, झुमके, पायल, जो चीज़ मिसिंग है इसे बना लें ताकि ऐन वक्त ये पे वक्त ना हो। बासित के तफसीली बयान पे सभी की चेहरों पर खुशी दौड़ गई। अरीबा का चेहरा नई दुल्हन वाले शर्मीले एहसास से सज गया। सबत हसन मलिक का साथ ही ऐसा था। अनदेखी जिंदगी के रोमान पर वो ख्वाब, किसी की शदीद कुर्बत, सांसों में अतल पतल मचा देने वाली शदीद कुर्बत। खामोशी में गीत सजने लग गए। साज मुस्कुरा उठे। करप्ट यार, ग्रेट यार, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा किया जो तुमने हफ्ता पहले ही बता दिया। सज्जल ने कहा। हाँ वक्त कम है और तैयारी भी तो करनी है, सबा ने तायद की। और फिर इंतज़ार के बाद वो शाम अपनी तमाम तर रंगीनियों के हमरा आन पहुंची थी। सबत और अरीबा दोनों की माएँ बहुत खुश थीं। सभी दोस्त जमा थे, खुशगपियों में मसरूफ़, ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन इंजॉय करते। सबत ने ग्रे कलर का 2 पीस सूट, रेड टाई और इंग्लिश पिंक शर्ट के हमरा जेब तन हुआ था। यूं मुस्कुरा रहा था जैसे कि सल्तनत को पता किया हो। और इसकी सल्तनत ऑरेंज कलर के पुशवाश और गैर मामूली मेकअप में बहुत दीदा जेब लग रही थी। मोहब्बत की रमक ख्वाहिशों के रूप ने इसे और मोहनी बना डाला था। मोहब्बत यूं भी चारों तरफ रक्सा थी। कितने खुश लग रहे हैं अरीबा और सबत भाई। सबा ने उस्मान के कान के पास अल्फाज कहे थे। हाँ बहुत अच्छी जोड़ी है, उस्मान ने तनाव किया। अल्लाह करे ये दोनों ताउम्र यूं ही रहें, यक जान दो कालिब, इन पे किसी किस्म की कोई मुश्किल ना आए। सबा के होंठ दुआओं से भीगे थे। कहा था ना, मौका देकर अपनी अम्मी को मेरे मुतल्लिक बता दो। अगर आज मैं और तुम भी इनके साथ स्टेज पे बराजमान होते तो क्या बुरा होता। उस्मान को अपनी शिकायत याद आई। तुम्हें पता नहीं क्या जल्दी है, उम्र दौड़ी तो नहीं जा रही ना। ज़रूर कहूँगी लेकिन अम्मी से नहीं, अरीबा से। और तुम जाओ अपने घर और मना के लाओ अपने अम्मी अब्बू को। बाकायदा रिश्ता लाओगे तो शादी करूँगी, वरना बैठे रहोगे कुंवारे। ठंडी ऊंची लंबी सांसें लेते और इन्हें गिनते हुए सबा ने इसका मुंह चिढ़ाया था। हाय जालिम, ये हसीनाएँ होती ही ऐसी हैं। सही कहा है किसी आलिम फाजिल ने। लड़की, बस और ट्रेन, इन तीनों के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता। उस्मान आह भरकर बोला। वो घूरती रह गई। खाना खाने से पहले ही निकाह की रस्म हुई और सबत और अरीबा शादी का हसीन बंधन में बंध गए। तमन्नाओं और ख्वाहिशों को हकीकत में बदलने के लिए परमिशन सर्टिफिकेट मिल गया। निकाह नामे पे दस्तखत करते वक्त अरीबा के हाथों में एक मीठी सी कपकपी जागी थी। अरीबा बेग लम्हा भर में सबत हसन मलिक बन गई थी।